لوگ بھٹکے پھر رہے ہیں اور اپنے رب سے صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے منزل دکھا دے۔ منزل دکھانے سے کیا ریلیٹڈ بات ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کون سی منزل دیکھنا چاہتے ہیں؟ کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں؟ کون سی منزل؟ ہم جس منزل کی بات کر رہے ہیں دراصل وہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی جو منزل ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آخرت کی جو منزل ہے وہ آپ کو ہمیشہ مانگتے رہنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے رہیں گے کہ اللہ مجھے منزل دکھا دے، تو وہ منزل جو آپ کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے چاہی تھی کہ بڑی رونق کے ساتھ دے، اور صحیح اور غلط کا حساب بھی دیا تھا کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، یہ سب کچھ کر آؤ تو جو تمہاری منزل ہے وہ آسان بھی کر دوں گا، اور تمہیں تمہاری منزل جلدی مل جائے گی، اور تمہیں تمہاری وہ منزل جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت یا دوزخ دونوں میں سے کوئی ایک چیز اپنے لیے چن کر آنی ہے، وہی ہے تمہاری منزل۔ اب ہماری منزل اصل میں تو جنت تھی، آخرت میں پانے والی، ملنے والی جنت، لیکن دنیا نے کیا کیا؟ دنیا کو جنت نہ مل پائی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دنیا کو آخری سمجھا، دنیا نے جنت کو سنا ضرور، سمجھا نہیں۔ دنیا نے یہ ضرور جانا کہ جنت بھی ایک چیز ہے، جنت بھی بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے دنیا کو جنت کرنے کی کوشش کی۔ کیوں نہ ہم رب سے مانگ لیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دل کھول کے مانگیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اس کو وقت دیں، اس سے محبت کریں، اس کی بات سنیں۔ لائف کی روٹین اور لائف سٹائل کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، جو بن چکا ہے وہ اور امپروو ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس میں اپنے رب کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس میں اپنے رب سے ہی بات نہ کی، اسے یاد نہ کیا، اس سے کوئی چیز نہ مانگی، دیکھیں مانگنا ضروری ہے، سوچنا ضروری نہیں ہے۔ سوچتے تو ہم سارا دن رہتے ہیں کہ ہمیں کھانا چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، ہم نے شادی پہ جانا ہے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ہم دوسرے ملک چلے جائیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، ہیلی کاپٹر ہوں، کچھ بھی سوچتے ہیں۔ مانگنا ضروری ہے۔ مانگنے کا مطلب ہے کہ کہا جائے اللہ سے، اس کے آگے اپنی ایک درویشی پیش کی جائے کہ اے رب کائنات، میں تیرے دربار میں بیٹھی ہوئی تجھ سے یہ التجا کرتی ہوں کہ تو مجھے میری محبت، وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، وہ لوٹا دے۔ کیوں؟ کیونکہ دل نا آج کل خالی ہو گئے ہیں دنیاوی باتوں کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے دل میں ہدایت آ جاتی ہے، اللہ آپ کو اپنی محبت دے دیتا ہے، آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا ہم سب کچھ تمہارے دلوں میں ہم ہی ڈالتے ہیں۔ تو سکون صرف اللہ کی یاد اور اس کی محبت میں ہے، تو کیوں نہ پھر اس کی محبت پالی جائے، اس سے اسی کو مانگا جائے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک سے اللہ پاک کو ہی مانگا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ جب بادشاہ ہمارا تو ساری عوام ہماری خود بخود ہو جانی ہے۔ تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے مانگیں، اسے کہیں کہ وہ آپ کو منزل دکھا دے۔ ایسے بھٹکتے پھرتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے وقت کا ضیاع۔ کہنے کو تو یہ مہلت ہے دنیا جو ہمیں ملی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ 50 60 70 80 90 کتنا جی لیں گے؟ اب تو ویسے لائف سپینز بہت تھوڑے رہ گئے ہیں بری خوراکوں کی وجہ سے۔ لوگ ڈائٹ پلانز تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چھوٹتا ہے ایک دم واپس اپنی روٹین پر آتے ہیں تو پھر سے اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ڈبل اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا عجیب ہے نا۔ اور اگر کھانے سے ہی بچ کے چلنا ہے تو پھر کیا کمایا اور کیا کھایا ہے؟ اللہ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ان کو انجوائے کریں، لیکن بیلنس میں چلیں۔ اب اگر بیلنس کی بات آئی ہے اور کھانے پہ بیلنس کی بات آئی ہے تو لائف سٹائل کو بیلنس میں چلائیں، اور بیلنس یہ ہے کہ آپ نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا، دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کر چلیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو میرا میسج بڑے اچھے طریقے سے مل گیا ہوگا، اور آج ہی آپ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ امپلیمنٹیشن از مسٹ۔ سو اگر آپ اس کو لاگو کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ان باتوں کو کہ مجھے نمازیں بھی پوری پڑھنی ہیں، گانے بھی نہیں سننے، خوش بھی رہنا ہے، محبتیں بھی پھیلانی بانٹنی ہے، رزق بھی مانگنا ہے، حمد و ثنا بھی کرنی ہے، کچھ وقت بیٹھ کے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے محبتیں بڑھانی ہیں، خوشیاں بانٹنی ہیں، مہمان نوازی کرنی ہے، پر اخلاق نظر آنا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے تمام فرائض کو نبھانا ہے۔ حقوق کی بعد میں بات کریں گے، تو جب آپ اپنے فرائض نبھاتے چلے جائیں گے، لوگ بھی اپنے فرائض نبھاتے چلے جائیں گے، تو ایک دوسرے کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ زندگی ہمیں بہت زیادہ ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ملی۔ تو جب بھی شعور آ جائے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، جب آپ کو شعور آ جائے، چاہے آپ 20 سال کے ہیں، 30 40 50 60 70 80، کسی بھی موڑ پر رب کی یاد آ جائے، اس کی ہدایت مل جائے، تو اسے ٹھکرائیں مت، اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ مت سوچیں کہ میری تو جوانی ہے، بڑھاپے میں حج کروں گا، میری تو جوانی ہے، بڑھاپے میں عمرے کروں گا، میری تو جوانی ہے، ابھی میں تو ابھی مزے کر لوں،
اور یہ چیز یہاں خرچ کر لوں وہاں کر لوں، ابھی اس کو چھوڑو، زواری بعد میں کروں گا، ایسے مت کریں۔ جائیں ان شہداء کو پوچھیں، ان سے ملیں، انہیں سلام بھریں جنہوں نے اسلام کے نام پر اپنے سر کٹا دیے۔ محبت کریں ان لوگوں سے جنہوں نے رب کو اپنی محبت جتاتے ہوئے اس بات کا واضح ثبوت دیتے ہوئے کہ اے رب صرف تو ہی تو سب کچھ ہے ہمارے لیے، دیکھ ہم نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا، ہم خود قربان ہو گئے۔ تو دیکھیں انہوں نے آسمان سے آواز آئی، بس بس حسین بس۔ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم ڈیپلی جائیں تو ہمارے سارے جو اللہ نے رسول، نبی، پیغمبر، میسنجرز جتنے بھی بھیجے تھے، اہل بیت ہو گئے، سب کے سب میں سمجھتی ہوں کہ صرف محبت پھیلاتے رہ گئے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے رہ گئے ہیں، اللہ واحد ہے، اس کی وحدانیت کے بارے میں، دنیا فانی ہے، بس یہی بتاتے رہ گئے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی بات، نماز، سب کچھ نماز سے شروع ہو کے نماز پہ اینڈ ہو جاتا ہے، آپ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آپ کی بیسک منزل آپ کو ملنی ہی نماز سے ہے، تو اپنی اس نماز کو اور اس بیسک منزل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا چلتی رہے گی، شادی کے کارڈ آپ کے گھر آتے رہیں گے، آپ ان کو اٹینڈ بھی کرتے رہیں گے، لوگوں کی دعوتوں کے کارڈز آتے رہیں گے، بہت سارے سنیے، بہت سارے دعوت نامے، بہت سارا کچھ، پارٹیز، یہ وہ، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کسی کا کچھ، یہ سب چلتا رہے گا۔ اپنی زندگی میں اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے، مینٹیننس کے لیے صرف یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رب کو وقت دیں۔ آپ اس روٹین میں سے جو آپ کی 24 گھنٹے کی روٹین ہے، اپنے رب کو کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں اس کے لیے۔ تو اسپیشلی اپنے آپ کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، چھوٹی موٹی کوئی بھی صورت، کچھ بھی چھوٹا، لیکن ساتھ چلائے رکھنا ہے، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ اور ساتھ میں کچھ حمد و ثنا، بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی تسبیح اٹھا لی، گپ شپ کر لی، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں بات چیت کی، اپنے رب کی یاد، اس کی محبت، اس کی بات کو تازہ رکھا۔ آپ کے منہ پہ اٹھتے بیٹھتے جب یہی باتیں ہوں گی نا، تو دنیا بھی حیران ہونے لگے گی، آپ سے سبق سیکھنے لگے گی، واہ بھائی یہ تو بڑا اچھا بولتا ہے، دیکھو کیا کیا بولتا ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ ہی دیں گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ فائدہ اٹھا لیں، یہی منزل ہے جس کی آپ تیاری کریں گے، اور یہی تیاری تو ہے جو میں گنوا رہی ہوں۔ تو یہ تیاری کریں، آپ کا ایگزام ہونے والا ہے، اپنے ایگزام میں فیل نہ ہو، چلیں پاس ہی ہو جائیں، 33 مارکس لے لیں یا 40، جو بھی آج کل چل رہا ہے سینیریو پاس ہونے کا، تو وہ تو لے لیں کم از کم۔ باقی جن لوگوں نے obviously اپنی کشتی پار لگوا لی، 80-90% پہ پہنچ گئے، ان کی تو کیا ہی بات ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کی محبت بھی محنت مانگتی ہے۔ تو محنت کریں، عبادات میں محنت کریں اور خوش رہیں۔ میری باتوں کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔